والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزم بھائی اور دوستو، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے جو اسلامی سال کا نیا مہینہ ہے۔ 1443 ہجری شروع ہو چکی ہے، اور پچھلے جمعے اس حوالے سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے کے حوالے سے صرف چند جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ سن لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس مہینے میں ایسی رسومات، ایسے بدعات اور ایسے کام کرتے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کو شریعت کا نام لے کر کرتے ہیں۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ چند ایسی باتیں جو آپ لوگ سمجھ لیں، امید ہے آپ لوگوں کو پہلے بھی پتہ ہوگا۔ محرم الحرام میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو ترغیب فرمائی ہے، وہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی سب سے زیادہ فضیلت بتائی ہے کہ امت اس مہینے میں روزے کا سب سے زیادہ اہتمام کرے۔ خاص فرمانے کی بجائے آپ نے عام طور پر فرمایا کہ محرم میں امت کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور فرمایا کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ اجر اور ثواب والا جو روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے۔ رمضان کے علاوہ وہ تو فرض روزے ہیں نا، ان کے علاوہ جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس روزے کا اجر دیتے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو محرم میں آدمی کو روزے رکھنے چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے خاص طور پر فرمایا، واضح طور پر آپ نے عاشوراء کا نام لے کر فرمایا جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، 10 محرم کا، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنی بڑی فضیلت بتائی ہے عاشوراء کے روزے کی۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ عام طور پر ہم شریعت کی روشنی میں ہم بتاتے ہیں کہ صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو آپ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ وہاں جو مدینہ کے لوگ تھے تو انہوں نے آپ کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہاں جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کو فرعون سے جو نجات ملی تھی وہ 10 محرم کو ملی تھی، وہ اسی شکرانے کے طور پر وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال ہم زندہ رہے تو ایک دن کا اس میں اضافہ کریں گے، یعنی کہ 10 اور 11 کا روزہ بھی رکھیں گے، یا 9 اور 10 یا 10 اور 11، یعنی کہ ایک روزہ ہم نے نہیں رکھنا، اس کے ساتھ ہم نے ایک روزہ اور ملانا ہے تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو انہی میں سے اٹھائے گا۔ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں بھی یہودیوں سے مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے، دین کے معاملے میں بھی، اور ہم تو کئی اور کام ہیں جن میں یہودیوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ عام طور پر آپ مثال سمجھ لیں، مثال کے طور پر بندہ سفید کپڑا پہنے تو یہ سب سے افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی کہ بندے کو سفید کپڑا پہننا چاہیے، یہ افضل کپڑا ہے۔
اس کے علاوہ اگر کوئی کالا کپڑا پہنے تو شریعت منع نہیں کرتی، آپ پہن سکتے ہیں، لیکن مخصوص دنوں میں، مخصوص جگہ، جہاں مخصوص طبقہ ان دنوں میں کالے لباس کا اہتمام کرتا ہو، ان دنوں میں آپ کو کالے لباس سے بچنا چاہیے۔ ان دنوں میں آپ کالا لباس نہ پہنیں۔ کیوں؟ اگر ان دنوں میں آپ بھی کالا لباس پہنیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ انہی میں سے ہے، آپ کی مشابہت ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ جب آپ کی مشابہت ان کے ساتھ ہوگی تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ انہی میں سے ہے۔ اور میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ خاص طور پر محرم کے حوالے سے وہ کالے کپڑے سلواتے ہیں، حالانکہ ان کا ان طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن 10 محرم کے وثوق سے وہ اسپیشل وہ کپڑے لے آتے ہیں، کالا سوٹ سلواتے ہیں کہ ہم نے محرم کے لیے لیے ہیں۔ پھر آپ کیوں لے ہو محرم کے لیے؟ آپ انہی میں سے ہو۔ اس لیے اگر آپ ان دنوں میں وہ کپڑے پہنیں گے تو آپ کو سمجھیں گے کہ یہ انہی میں سے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے، یہ کوئی کم لوگ نہیں ہے، بہت بڑا طبقہ ہے جو کالے لباس کا ان دنوں میں اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے آپ ان دنوں میں کالے لباس سے بچیں۔ آپ پہننا چاہیں، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن آپ کوئی اور دنوں میں پہن لیں، ان دنوں میں آپ کوئی شوق پورا کر لیں، لیکن ان دنوں میں ہی کیوں؟ ان دنوں میں ضروری مت سمجھیں۔ ان دنوں میں کالا لباس اگر پہنیں گے تو اس حدیث کی زد میں آپ ضرور رہیں گے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی میں سے ان کو اٹھائے گا۔ اس لیے اس مشابہت سے آپ لوگ بچیں۔ تو اس لیے اس حدیث سے خود سے بھی فتوے نہ لگیں۔ تو میں ایک بیان سن رہا تھا، وہاں مولانا کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک شخص کا فون آیا تو وہ کہنے لگا کہ کرکٹ کھیلنا کیسا ہے، کرکٹ کھیلنا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ پوری بات پوچھو، بسا اوقات آپ تھوڑی سی بات پوچھ کر وہ ہماری بات کو مسئلہ بنا کر آپ فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ فلاں شخص نے ہمیں کہا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم کے تحت یہ حدیث آتی ہے کہ جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ کرکٹ تو یہودیوں کی کھیل ہے، یہودیوں کا کھیل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودیوں کا شعار ہو، یعنی کہ جو بھی یہودی ہو اس کے لیے کرکٹ کھیلنا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے دین کے اندر، یعنی کہ ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، لازمی، یہ ہمارا شعار بن چکا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص نماز پڑھ رہا ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہوتا ہے شعار۔ یہ کسی قسم کا جب شعار بن جائے، جو یہودی ہیں ان کے لیے کرکٹ کھیلنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جو بھی یہودی ہو وہ کرکٹ کھیلے۔ اگر وہ کرکٹ نہیں کھیلے گا تو وہ یہودی نہیں ہوگا، اگر کرکٹ نہیں کھیلے گا تو وہ عیسائی نہیں ہوگا۔ اس لیے جو کسی کا شعار بن جائے اس کھیل کو آپ ہاں اگر آپ کی کرکٹ کھیلنے سے آپ کا دینی کام متاثر ہو رہا ہے، آپ کی نماز جا رہی ہے، تو پھر کرکٹ کیوں؟ پھر ہاکی بھی حرام ہے، پھر والی بال بھی حرام ہے، پھر فٹ بال بھی حرام ہے، پھر سارے کھیل حرام ہے۔ جس کھیل سے آپ کے دینی کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے وہ کھیل حرام ہے آپ کے لیے۔ اگر کسی کھیل میں آپ کے دینی کام میں رکاوٹ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کھیل کھیل سکتے ہیں، جو کھیل بھی آپ مرضی چاہیں۔ تو اس لیے کسی قوم کی آپ مشابہت اختیار نہ کریں، اس چیز سے آپ لوگ خاص طور پر آپ بچیں۔ اور ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں عام طور پر لوگ نکاح کو حرام سمجھتے ہیں، نکاح کرنے کو جرم سمجھتے ہیں کہ محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت عبادت ہوتی ہے۔ عبادت آپ کسی بھی مہینے میں آپ کرنا چاہیں تو شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، آپ کسی بھی مہینے میں آپ کر سکتے ہیں۔ اور نکاح ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں، جس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں، جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ جس مہینے میں چاہیں، جس دن چاہیں، جس وقت چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں، شریعت آپ کو منع بالکل نہیں کرتی۔ آپ محرم کے دنوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ محرم میں نکاح کرنا حرام ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں، آپ کے نکاح میں جو بیک وقت جو ازواج مطہرات رہی ہیں وہ 9 ہیں۔ آپ کی زندگی میں آپ نے جو پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے محرم میں کیا اور 10 محرم کو کیا ہے، عاشورے کے دن کیا ہے۔ تو آج کے دور میں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ نکاح حرام ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 10 محرم کو ہو رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم، ایک روایت میں ان کا نکاح محرم میں ہے،
آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ، ان کا نکاح محرم میں ہے۔ تو اتنے سارے نکاح حضور کی آل کے نکاح محرم میں ہو رہے ہیں، تو عام لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں نکاح کرنا حرام ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اس چیز کو دلیل بناتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آل، ایک اولاد یعنی کہ ذبح ہوئی ہے، اس کے غم میں ہم نکاح نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت حسن حسین بیٹے ہیں اور حضرت علی باپ ہیں، حضرت علی خلیفہ چہارم ہے، تو حضرت علی زیادہ ہیں کہ حضرت حسن حسین۔ تو حضرت علی کی شہادت ہے 21 رمضان کو، رمضان میں، حضرت حسن حسین کی شہادت ہے محرم کو۔ اگر حضرت حسن حسین کی شہادت کے وقت اگر نکاح کرنا حرام ہے تو بوقت اولا حضرت علی کی شہادت کے دنوں میں بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر اولاد کے غم میں آپ نکاح نہیں کر رہے تو پھر باپ کے غم میں بھی نہیں کرنا چاہیے نا، پھر رمضان میں بھی حرام ہے، صرف محرم میں کیوں؟ تو اس لیے شریعت آپ کو منع نہیں کرتی۔ یہ دونوں فریقوں کی باہمی تعلقات ہیں، وہ جس وقت بھی چاہیں نکاح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ جس دن کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اس میں شریعت آپ کو کسی قسم کا منع نہیں کرتی۔ اس لیے یہ فضول قسم کی باتیں ہیں۔ اور چند اور باتیں، جو محرم جب شروع ہوتا ہے، خاص طور پہ 7 تاریخ یا اس سے بعد 10 محرم تک باقاعدہ طور پر لوگ پیٹنا، اپنے آپ کو مارنا، اپنا چہرہ نوچنا، یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت نے اس سے خاص طور پر منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میت پر، اپنی میت پر، جس میں بندے کو کتنا بڑا غم ہوتا ہے، جو چیخے چلائے، اپنے کپڑے پھاڑے یا اپنے سینوں کو پیٹے، تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت سے خارج ہے۔ خود حضرت جعفر طیار جو بہت بڑے امام ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، جب یہ شہید ہوئے تو آپ کی 4 بیویاں بیوہ ہوئیں۔ جب آپ کی میت پر آپ کی بیویاں رو رہی تھیں تو آوازیں باہر آ رہی تھیں، تو حضور نے جا کر ایک بندے کو فرمایا کہ جا کے ان سے منع کرو کہ اپنی آوازوں کو پست کر دیں، اپنی آوازوں کو نیچے کریں۔ وہ بندہ گیا، ان کو کہا کہ اپنی آوازیں پست کر لو۔ انہوں نے پھر بھی آوازیں پست نہیں کی۔ جب آوازیں باہر آ رہی تھیں تو دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی اٹھا کر ان کے چہرے پر پھینک دو، مٹی اٹھا کر ان کے چہرے پر پھینک دو۔ اب جو ان کی بیویوں کا تعلق حضرت جعفر طیار سے تھا، ہمارا تعلق ہے ایسا؟ آپ نے ان کو رونے سے منع فرمایا، پیٹنے سے منع فرمایا، آوازیں باہر آنے سے منع فرمایا۔ یہاں آپ دیکھ لیں 10 محرم کو پورے پاکستان میں ایک عجیب سی فضا ہوتی ہے، عجیب سی، سارے روڈوں پر باہر نکلے ہوتے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، پورے پاکستان کے اندر یہی حال ہوتا ہے۔ ہم کسی اور چیز کی ریلی نکالیں تو وہ جرم ہے، اور محرم کے دنوں میں آپ دیکھ لیں سارے روڈ بلاک ہوں گے، باقاعدہ حکومت ان کو سیکورٹی دے گی، کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ کس چیز کے لیے؟ اسی کام کے لیے۔ ہم اس چیز سے منع نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مارو، ضرور مارو، کیونکہ آپ کو حضرت بی بی زینب کی بد دعا ہے، آپ تو مارو۔ انہوں نے حضرت حسن حسین کو شہید کیا، شہید کرنے کے بعد پھر ہائے ہے اور پیٹنا شروع کر دیا۔ تو حضرت بی بی زینب نے کہا کہ میرے بھائیوں کو شہید کر کر اب تم پیٹتے ہو، اپنے آپ کو مارتے ہو، میری دعا ہے، میری بد دعا ہے کہ قیامت تک اپنے آپ کو پیٹتے رہو گے اور مارتے رہو گے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مارو، اپنے آپ کو مارو، زور سے مارو اور زور سے مارو، لیکن اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر۔ یہ پورے پاکستان میں آپ باہر نکلے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو منع نہیں کرتے۔ اگر یہ اپنے آپ کو مارنا عبادت سمجھتے ہیں کہ ماریں، اس لیے آپ ان چیزوں سے بچیں۔ آپ ان کی محفل میں جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ اتنے تعداد میں نہیں ہیں جتنے ہم تماشا دیکھنے کے لیے ان کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے ایسی محافل میں جانے سے آپ بچیں، ورنہ میں نے جو پہلے حدیث پڑھی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جن کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ انہی میں سے اٹھائے گا۔ اس لیے ایسے کاموں سے آپ بچیں۔ تو محرم الحرام میں یہ چند فضول قسم کے جو رسومات ہیں ان سے بچیں، خاص طور پر روزے کا اہتمام کریں۔ آپ کی آل اولاد کو روزہ ہے، آپ روزے کی حالت میں کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، اور ہم
ان دنوں میں نیازیں تقسیم کر رہے ہیں، دیگیں چڑھا رہے ہیں، راستے میں کھڑے ہو کر پانی تقسیم کر رہے ہیں، جو راستے میں آنے جانے والا جس کو روزہ بھی آیا ہم اس کو بھی روک رہے ہیں کہ پانی لیتے جاؤ، خیرات لیتے جاؤ، بجائے یہ کہ ہم اس کا بھی روزہ خراب کرتے ہو۔ جو نہیں رکتا ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، جو نہیں رکتا باقاعدہ اس کو گالیاں دیتے ہیں کہ آپ کون سا ثواب کما رہے ہو یار۔ اس لیے ایسی رسومات سے آپ بچیں، اہل بیت سے محبت کریں، ضرور کریں۔ ان کو کس کا غم نہیں ہے؟ ہمیں بھی ان کا غم ہے، اور غم ہلکا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو اور نماز ادا کرو جب تم کو غم آئے۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو مارنا شروع کرو، اپنے آپ کو پیٹنا شروع کرو۔ مارنے اور پیٹنے سے غم بڑھتا ہے نہ کہ کم ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے آپ بچیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، آپ ضرور ان سے محبت کریں۔ اہل بیت سے محبت کرنا ہمارا عقیدہ ہے، اگر کسی کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے ان کی محبت کی عقیدت میں یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پیٹنا شروع کریں، مارنا شروع کریں۔ تو اس لیے صحابہ کرام بھی، میں نے خاص طور پر پچھلے جمعے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کو واقعات بھی بتائے۔ حضرت عمر بن خطاب آپ کی آل سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، راستے میں حضرت حسن حسین کھیل رہے تھے، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بھی کھیل رہے تھے، آپ کے بیٹے حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے۔ تو حضرت حسن نے کہا کہ یہ بندہ جو خطبہ دے رہا ہے نا، آپ حضرت عبداللہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو خطبہ دے رہا ہے یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا غلام ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر وہ بھی شہزادہ تھا، امیر المومنین کا بیٹا تھا، وہ گیا اور اپنے باپ کو کہا کہ حضرت عمر بن خطاب کو کہ آج حضرت حسن حسین نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا اچھا یہ کہا ہے۔ آپ نے ایک پرچی نکالی اور اپنے بیٹے کو دی کہ جاؤ حضرت حسن سے یہ لکھوا کر لاؤ کہ میں ان کا غلام ہوں۔ تو آپ گئے ان سے لکھوا کر لے آئے۔ جب لکھوا کر لے آئے تو آپ نے کہا کہ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ چٹ میرے کفن میں رکھ دینا، کل قیامت کے دن میں اللہ کے نبی کو دکھاؤں گا کہ جس طرح تمہارا غلام تھا تمہاری اولاد کا بھی غلام تھا۔ تو یہ ہے اہل بیت سے محبت۔ آپ آل سے اتنی محبت کرتے تھے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ قلم جا بجام عمر لکھ کے سمنا، بجم جم کو جام عمر لکھ کے سمنا، فرشتے اے کوثر حفاظت کریں دن میں سینے تے نام عمر لکھ کے سمنا۔ جے اقصا دی کنڈی لہاتے دکھائیے، سخاوت عدالت چلاتے دکھائیے، خدا دی قسم و کوثر عمر ہے جے شیر نال بکری چراتے دکھائیے۔ ول میں کیوں نہ آکھا لا ریب عمر بے عیب ہی وے، کوئی فرق خمیر اچ پاتا نہیں، دربان دی ڈاچی چھک ٹر پہ کوئی فرق امیر اچ پاتا نہیں، ہائی رات کمر تے بوری ہائی کوئی فرق ضمیر اچ پاتا نہیں، او کوثر عمر دی نو بن گئی جائیں پانی کھیر اچ پاتا نہیں۔ اس لیے آپ اپنی آل سے کتنی محبت فرماتے تھے، اس لیے آپ ضرور محبت فرمائیں۔ لیکن محرم کے دنوں میں یہ جو لوگ رسومات کرتے ہیں ان سے آپ ضرور بچیں، ان کی آپ مشابہت اختیار نہ کریں، خاص طور پر آپ کالے کپڑوں سے ان سے بھی ضرور بچیں۔ آپ یہ شوق کسی اور دن پورا کر لینا، محرم میں آپ ان دنوں سے ان چیزوں سے آپ لوگ بچیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔